اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات اور حق نیت سے حق طریقے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام سامعین کو ان باتوں کے سننے سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق اور قطع رحمی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں، گھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے کیوں ہیں، گھر کیوں اجڑ رہے ہیں، اس کا اصل جواب شریعت کے جو حقیقی تعلیمات ہے اس سے ہم دور ہے، اس سے دوری ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دین اسلام یہ صرف عبادات کا نام ہے، حالانکہ عبادت یہ تو صرف ایک شعبہ ہے۔ دوسرا سبب رشتے کے ٹوٹنے کا وہ دوسروں کے حقوق کی عدم ادائیگی، کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے حقوق ادا ہو، لیکن میرے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہے وہ ادا کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد یہ پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے، وہ ایثار کی ہے، اور ایثار کا مطلب کیا ہے کہ اپنی ضرورت کو اپنی خواہش کو دبا کر دوسروں کی ضرورت اور خواہش کو پورا کرنا، اپنے حق کو دبا کر دوسرے کے حق کو ادا کرنا۔ اور پچھلے جمعے تفصیل کے ساتھ اس پہ صحابہ اکرام کے واقعات میں نے بیان کیے تھے۔ دیکھو میرے محترم دوستو، لڑائی جھگڑے کا سبب بنتا ہے کیا چیز؟ اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا، دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اب لڑائی جھگڑے سے ہم کیسے بچیں گے؟ گھر میں سکون کیسے آئے گا؟ کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرے۔ جب ایثار ہوگا، جہاں ایثار ہوگا وہاں محبت پیدا ہوگی، بڑے بڑے لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے، تنازعات ختم ہوں گے، رشتے ناطے یہ ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ ہم خود غرضی سے اپنے آپ کو بچائے، جس طرح آج ہمارے معاشرے کے اندر خود غرضی آ گئی، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے عزت ملے، مجھے شہرت ملے، میرا مقام ہو، لیکن دوسروں کے ہم فکر نہیں کرتے، جبکہ اسلام کی تعلیمات ایثار کی ہیں۔ یہ تو پچھلے جمعے کا جو خلاصہ تھا وہ میں نے عرض کیا، تفصیل میں نے عرض کی تھی۔ میرے محترم دوستو، رشتے کے ٹوٹنے کا تیسرا سبب وہ ہے دوسروں کو اپنے مزاج کا تابع بنانا۔ گھر کا جو سرپرست ہے، سب گھر والوں کو اپنے مزاج کے تابع بنانا، یہ گھر میں نفرت پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر گھر کا جو بڑا ہے، سرپرست ہے، اگر وہ سب گھر والوں کو اپنے مزاج کے تابع بنانے کی کوشش کرے گا تو یہی چیز گھر میں نفرت پیدا کرنے کا سبب بنے گا۔ اور خاص طور پر شوہروں میں یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ بیوی جو ہے وہ 100% میرے مزاج کے مطابق چلے۔ حالانکہ پہلے بھی میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات جو بنائی ہے یہ رنگ آرنگ ہے، اس میں تنوع ہے، اس میں تعدد ہے، اس میں اختلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنائے ہیں ان کے اندر بھی اختلاف ہے، صورت کا اختلاف ہے، سیرت کا اختلاف ہے، عادت کا اختلاف ہے، مزاج کا اختلاف ہے۔ قربان جائیے اللہ کے بناوٹ پر، جو اس نے انسان کی جو اللہ نے جو انسان بنائے ہیں، اربوں خربوں انسان اللہ نے بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، لیکن اربوں خربوں انسانوں کے چلنے کا انداز بھی مختلف ہے، لہجے بھی مختلف ہیں، آوازیں بھی مختلف ہیں، ان کی طبیعتیں بھی مختلف ہیں، اور ان کے مزاج بھی مختلف ہے۔ اب دوسرے کو اپنے مزاج کے تابع بنانا کہ یہ میرے مزاج کے مطابق چلے، میرے مزاج کے خلاف کوئی کام نہ کرے، یہ نفرت پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ دیکھو میرے محترم دوستو، اللہ کی قدرت کو ہم دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے، دیکھو ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ دین اسلام نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی۔ جس طرح عیسائیوں کے ہاں ہے، عیسائی مذہب میں کوئی انسان اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک وہ انسان اپنے دنیا کے تمام کاروبار کو چھوڑ نہ دے، اپنی تمام تعلقات کو خیر آباد نہ کہے، رہبانیت کی زندگی اختیار نہ کرے، اس وقت تک وہ بندہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے
کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے، الگ تھلگ ہو کر دوسروں سے کنارہ کشی اختیار کرنا اس کی تعلیم نہیں دی، بلکہ دوسروں کے ساتھ ہم نے رہنا ہے۔ اور جب دوسروں کے ساتھ ہم رہیں گے تو پھر ان سے ہمیں تکلیفیں بھی پہنچے گی اور ان پر صبر بھی کرنا ہے۔ دوسروں کے ساتھ رہنا ہے، الگ تھلگ ہو کر رہنے کی تعلیم نہیں دی گئی، دوسروں کے ساتھ رہنا بھی ہے، اور جب دوسروں کے ساتھ رہنا ہے تو ظاہر ہے ان سے تکالیف بھی پہنچے گی۔ اب ان تکالیف پر ہم نے صبر کرنا ہے۔ اور یہ تکلیف کیوں پہنچتی ہے اس کو بھی ذرا سمجھے۔ دیکھو اللہ کی قدرت کو دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اربوں خربوں انسانوں کو پیدا فرمایا، اور آگے قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چہرہ عطا فرمایا جو بالش برق ہے، اور اسی چہرے میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے چہرے میں کیا ہے؟ آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، منہ میں دانت بھی ہے، رخسار بھی ہے، کان بھی ہے، ہتھوڑی بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہر انسان کے چہرے میں موجود ہیں، لیکن دو انسانوں کا چہرہ 100% ایک جیسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک انسان کے چہرے میں ناک ہو دوسرے کے چہرے میں نہ ہو، کسی میں آنکھیں ہو دوسرے میں نہ ہو، کان ہو دوسرے میں نہ ہو، بلکہ ہر انسان کے چہرے میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ ایک بالش برق کا یہ چہرہ ہے، لیکن 100% دو انسانوں کا چہرہ ایک جیسے نہیں ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ یہ اختلاف صرف ان انسانوں میں ہے جو ابھی تک پیدا ہوئے، بلکہ جو ابھی تک پیدا ہوئے ان میں بھی یہ اختلاف ہے، اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے ان میں بھی یہ اختلاف رہے گا۔ 100% دو انسانوں کا چہرہ ایک جیسے نہیں ہے۔ اور چیزوں کو چھوڑیے میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے انسان کے جو ہاتھ بنائے ہیں اور ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، انگلیوں میں جو پورے ہیں، ان پوروں کے اندر باریک سی لکیریں ہیں۔ ہر انسان کی انگلی کی پوروں کی جو لکیریں ہیں یہ دوسرے انسان کے پوروں کی جو لکیریں ہیں ان سے مختلف ہے۔ اگر دیکھا جائے دو آدمیوں کے انگوٹھوں کو ملا کر دیکھا جائے تو اس میں بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، لیکن میرے محترم دوستو اس کے اندر جو باریک باریک لکیریں ہیں، ایک انسان کی ہاتھ کی انگلیوں کی لکیریں وہ دوسرے انسان کے ہاتھ کی انگلیوں کی لکیروں سے مختلف ہے، آپس میں نہیں ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ قیامہ میں منکرین قیامت کا تذکرہ کیا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ یہ انسان، یہ کافر کہتا ہے، یہ سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ان کے ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے۔ یعنی کافر جو قیامت کے منکر تھے وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے جسم کے اعضاء یہ مٹی میں رل مل جائیں گے، گم ہو جائیں گے، ہمارے ہڈیاں تک گل جائے گی، تو ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا، کس طرح کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ہم ان کی انگلیوں کے جو پورے ہیں دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم انسان کے چہروں کو دوبارہ بنانے پر قادر ہے، ہاتھ دوبارہ بنانے پر قادر ہے، پاؤں دوبارہ بنانے پر قادر ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ ہاتھ کے انگلیوں کے جو پورے ہیں اس کے بنانے پر بھی ہم قادر ہیں۔ ایک غیر مسلم نے قرآن کریم کی یہ آیات پڑھ کر وہ مسلمان ہوا اور کہنے لگا کہ یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس نے کائنات کو بنایا ہو، جو خالق کائنات ہو، جس نے انسان کو پیدا کیا ہو، انسان کے ایک ایک عضو کو بنایا ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ بنانے پر قادر ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو انسان بنائے ہیں، ظاہری شکل و صورت میں بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ ظاہری شکل و صورت میں بھی دو انسان ایک جیسے نہیں ہیں۔ اگر دو انسان ہم شکل ہو تو لوگ اس پہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم شکل ہے، حالانکہ تعجب تو اس بات پہ ہونا چاہیے کہ یہ مختلف کیوں ہے، یہ مختلف کیوں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے شکل کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے، اس پہ لوگ تعجب نہیں کرتے، بلکہ اگر ایک جیسے ہو تو اس پہ تعجب ہو رہا ہے۔ تو جب دو انسانوں کے چہرے آپس میں نہیں ملتے
تو میرے محترم دوستو پھر ان کی طبیعتیں آپس میں کیسے ملے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو انسانوں کے چہرے، جو بالش پر کا چہرہ ہے، سب اعضاء ہر بندے کے چہرے میں موجود ہے، لیکن وہ آپس میں 100% ایک جیسے نہیں ہیں، تو پھر دو انسانوں کی طبیعتیں آپس میں کیسے ملے گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب چہروں میں اختلاف ہے تو پھر ظاہر میں بھی، جب ظاہر میں اختلاف ہے تو پھر بات یعنی طبیعتوں کے اندر بھی اختلاف ہوگا۔ کسی کی طبیعت کیسی ہے، کسی کی طبیعت کیسی ہے، کسی کی پسند کچھ ہے، کسی کی پسند کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے۔ تو طبیعتوں اور مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے جب دو آدمی آپس میں رہیں گے، ایک ساتھ زندگی گزاریں گے، ایک دوسرے سے تعلقات رکھیں گے، ایک دوسرے سے معاملات کریں گے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جب طبیعتیں مختلف ہے، مزاج مختلف ہے، پسند مختلف ہے، ہر ایک کا پسند، مزاج، طبیعت مختلف ہے، جب دو آدمی آپس میں رہیں گے، زندگی ایک ساتھ گزاریں گے، تو ضرور ایک دوسرے سے ان کو تکلیف پہنچے گی۔ کبھی جسمانی تکلیف پہنچے گی، کبھی روحانی تکلیف پہنچے گی، کبھی نفسیاتی تکلیف پہنچے گی، کبھی خلاف طبع بات ان کے سامنے آئے گی جو دوسرے کو برا لگے گی، یہ ہوگا۔ دیکھو میرے محترم دوستو، مزاج کا اختلاف یہ فطری چیز ہے، اور مزاجوں کا مختلف ہونا یہ حق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فطری چیز بنائی ہے کہ مزاج، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ دیکھو کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ اکرام سے زیادہ افضل مخلوق اس زمین اور آسمان کے نگاہوں نے نہیں دیکھی۔ صحابہ اکرام سے زیادہ افضل مخلوق انبیاء علیہ السلام کے بعد ان سے زیادہ افضل، ان سے زیادہ متقی، ان سے زیادہ ڈرنے والے، ان سے زیادہ ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے والے، ایثار کرنے والے نہ پیدا ہوئی، اس سے زیادہ افضل مخلوق نہ آئندہ پیدا ہوگی۔ لیکن صحابہ اکرام کی طبیعتوں کے اندر بھی اختلاف تھا، ان کے مزاج میں بھی آپس میں فرق تھا۔ اور دیکھیے اس روئے زمین پر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے اتنی وفادار اور اتنا خیال رکھنے والی نہیں ہو سکتی جتنی امہات المؤمنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والی تھی۔ اس روئے زمین پر کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے اتنی وفادار، اتنا خیال رکھنے والی نہیں ہو سکتی جتنی امہات المؤمنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھنے والی تھی۔ لیکن ان کو بھی طبیعت کے خلاف باتیں پیش آ جاتی تھی، اور بعض اوقات طبیعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے کچھ گرانی اور ناراضگی ہو جاتی تھی۔ اور اس ناراضگی اور گرانی کی وجہ سے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ میں 1 مہینے تک اپنے ازواج مطہرات کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یعنی طبیعت کے خلاف اس طرح کی باتیں نبی علیہ السلام کو بھی پیش آتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قسم اٹھائی۔ اور صرف یہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کی طرف سے اس طرح کی باتیں پیش آتی تھی، بلکہ بعض اوقات ازواج مطہرات کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خلاف طبع امور پیش آ جاتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہو یا ناراض تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہو اس وقت قسم کھاتے وقت آپ کہتی ہو وَرَبِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کے قسم، اور جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو اس وقت قسم کھاتے وقت آپ کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار کی قسم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ اللہ کے نبی، اس موقع پر صرف آپ کا نام ہی چھوڑ دیتی ہوں لیکن آپ کی محبت دل سے جدا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں میرے محترم دوستو، اندازہ لگائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شفیق اور مہربان کوئی ہو سکتا ہے؟ اور خاص کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا جو عالم تھا وہ کوئی مخفی چیز نہیں ہے، لیکن بعض اوقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس طرح کی باتیں پیش آ جاتی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا احساس بھی ہو جاتا تھا۔ آپ نے عرض کیا جب آپ راضی ہوتی ہو تو مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے جب ناراض ہوتی تھی۔ لیکن میرے محترم دوستو، یہ جو ناراضگی تھی، یہ جس طرح میاں بیوی کے درمیان تعلقات ہوتی ہیں، جس طرح بیوی کو اپنے شوہر پہ ناز ہوتا ہے، شوہر کو اپنی بیوی پہ ناز ہوتا ہے، اسی طرح میرے محترم دوستو اس ناز کے عالم میں اس طرح کی باتیں پیش آ جاتی ہیں۔ اس کا منصب رسالت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس طرح نبی کو تکلیف پہنچانا یہ تو کفر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حیثیتیں بنائی تھی، تو میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کی وجہ سے اس طرح کی باتیں پیش آ جاتی تھی۔ تو میرے محترم دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کے ظاہر میں اختلاف ہے تو ان کے طبیعتوں کے اندر بھی اختلاف ہے، مزاج کے اندر بھی اختلاف ہے، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ازواج مطہرات اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی اس طرح کی بات ہے۔ اور دیکھیے میرے محترم دوستو، جیسے میں نے عرض کیا، حضرات صحابہ اکرام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، ان دونوں بزرگوں سے زیادہ افضل مخلوق اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوئی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان دونوں کا یعنی تعلق کا جو عالم تھا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم یوں کہا کرتے تھے، جاء ابو بکر و عمر، ذہب ابو بکر و عمر، خرج ابو بکر و عمر۔ دونوں کا نام ایک ساتھ آ رہا تھا، جہاں ابو بکر کا نام وہاں عمر کا نام، جہاں ابو بکر کا نام وہاں دونوں کے نام ہر وقت سامنے ہوتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشورہ لینے کی ضرورت ہوتی تو فرماتے تھے ابو بکر اور عمر کو بلاؤ، یعنی دونوں ایک ساتھ، دونوں میں کبھی جدائی کا تصور نہیں ہوتا تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق کے محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو بکر آپ مجھے میری زندگی کی ساری عبادتیں لے لے، سارے اعمال لے لے، لیکن اپنے غار ثور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو راتیں گزاری ہیں، ایک رات کی عبادت مجھے دے دے۔ دیکھو یہ عظمت اور محبت کا عالم تھا، لیکن ان کے طبیعتوں کے اندر بھی اختلاف تھا، مزاج مختلف تھے، اور جب مزاج مختلف تھے تو مزاج اور طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ان کے درمیان میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بات چیت ہو رہی تھی، کسی بات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے اور چل دیے، اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے چلے کہ جا کر ان کو راضی کر لیتا ہوں، ان کو منا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں، پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آئے۔ ابھی آ رہے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیا، یا بذریعہ وحی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی گئی کہ یہ جو تمہارا دوست آ رہے ہیں یہ کسی سے لڑ کر آ رہے ہیں، اور پھر آ کر مجلس میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں داخل ہوئے، دروازہ بند کیا، تو تنہائی میں ان کو یہ احساس ہوا، ندامت ہوئی کہ ایک تو میں ابو بکر سے ناراض ہوا، پھر جب وہ مجھے منانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے میرے پیچھے چلے تو میں نے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ ان کو ندامت اور شرمندگی کا اظہار ہوا، تو وہ وہاں سے اپنے گھر سے نکلے کہ جا کر ابو بکر کو منا لیتا ہوں۔ تو وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں آئے، اور جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں پہنچے ہیں تو عرض کرنے لگے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہوئی، ابو بکر کی غلطی نہیں تھی، غلطی مجھ سے ہوئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس کی زیادہ غلطی نہیں تھی، غلطی میری تھی، میرے اس بھائی سے یعنی عمر کی غلطی نہیں تھی بلکہ میری غلطی تھی، یا اللہ کے نبی اب ان کو معاف فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو باقی صحابہ بیٹھے تھے
ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میرے اس ساتھی کو، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، کیا تم میرے اس ساتھی کو اللہ کے لیے میرے خاطر چھوڑو گے نہیں؟ یہ وہ ہے کہ جس وقت میں نے کہا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ یہ دنیا بھر کے انسانوں میں تمہارے سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تو تم سب نے کہا کذبتا، اور حضرت ابو بکر صدیق نے کہا صدقتا۔ یعنی جب میں نے رسالت کا اعلان کیا، جب میں اللہ کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا، تم سب نے تکذیب کی، لیکن ابو بکر کے سامنے جب میں نے دعوت دی تو اس نے کہا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ دیکھو میرے محترم دوست، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام ہمیشہ ایک ساتھ آتے تھے اور آپس میں محبت کا یہ عالم تھا، لیکن ان کے مزاجوں میں بھی اختلاف تھا، طبیعتوں میں بھی اختلاف تھا، جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات پیش آئے۔ تو میرے محترم دوستو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو انسانوں کا مزاج 100% ایک جیسا ہو۔ جس طرح ظاہر میں چہروں میں فرق ہے، ہاتھ کی انگلیوں کے جو پھوڑے ہیں، اس کے اندر جو باریک لکیریں ہیں، ان کے اندر بھی فرق ہے، ایک دوسرے سے وہ نہیں ملتی۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، ایک شخص کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کی پسند، یہ بھی دوسرے سے مختلف ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو میں 100% چاہتا ہوں، جو میری پسند ہے، دوسرے آدمی کی بھی وہی پسند ہو 100%، وہ بھی وہی چاہے جو میں چاہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی باپ یہ چاہے کہ میرا بیٹا 100% میرے مرضی کے مطابق ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بیٹا یہ چاہے کہ میرا باپ 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی شوہر یہ چاہے کہ میری بیوی 100% میری مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتی۔ کوئی بیوی یہ چاہے کہ میرا شوہر 100% میرے مرضی کے مطابق ہو جائے، نہیں ہو سکتا۔ مزاج کا اختلاف ہے، طبیعتوں کا اختلاف ہے۔ اب دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ساتھ بھی رہنا ہے، دین اسلام نے رہبانیت کی تعلیم نہیں دی۔ یہ نہیں ہے کہ الگ تھلگ ہو کر مسجد میں بیٹھ جاؤ، گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ، کسی سے تعلقات نہ رکھو، کسی سے ملو جلو نہیں، یہ نہیں ہے دین اسلام کی تعلیمات۔ دین اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ آپس میں رہو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھو۔ جب ساتھ بھی رہنا ہے، اور جب ساتھ رہیں گے تو مزاج کا اختلاف ظاہر ہوگا۔ جب مزاج کا اختلاف ظاہر ہوگا تو ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچے گی، پہنچے گی کہ نہیں پہنچے گی؟ پہنچے گی۔ جب تکلیف پہنچے گی تو اب دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ جب دوسرے سے تکلیف پہنچے، اس کو نفرت کا سبب بناؤ، اس سے لڑو، اور اس کو ناچاقی کا اور نفرت کا مستقل سبب بناؤ۔ تو میرے محترم دوست، اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ گھر کے اندر سکون نہیں آئے گا، رشتے ٹوٹ جائیں گے، گھر اجڑ جائیں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ سوچو کہ میں نے دوسروں کے ساتھ رہنا بھی ہے، جب رہنا ہے تو مزاج کا اختلاف ظاہر ہوگا۔ جب مزاج کا اختلاف ظاہر ہوگا تو ایسی باتیں میرے سامنے پیش آئے گی جس سے مجھے تکلیف پہنچے گی۔ میں نے کیا کرنا ہے؟ ساتھ بھی رہنا ہے، اور تکلیف کو برداشت بھی کرنا ہے، اس پہ صبر بھی کرنا ہے، اس پہ صبر بھی کرنا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی یہ تو ہمیشہ یہاں نہیں رہنا ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، کسی وقت بھی انسان نے جانا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا میں جس کے ساتھ بھی کوئی بھی تعلق ہو، چاہے وہ رشتہ داری کا تعلق ہو، چاہے دوستی کا تعلق ہو، چاہے زوجیت کا تعلق ہو، جب ساتھ رہنا ہے تو خلاف طبع باتیں امور سامنے آئیں گے۔ یا تو ہر بات پہ لڑنا شروع کر دو، اس کی وجہ سے گھر برباد ہوں گے، فتنے فساد یہ چیزیں پیدا ہوگی۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اس پر صبر کریں، ہم اس پر کیا کریں؟ صبر کریں۔ اور صبر کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیتا ہوں کہ اس کا کوئی حساب نہیں۔ جو آدمی صبر کرتا ہے، اللہ کے ہاں اسے نوازا جاتا ہے، اللہ کے ہاں، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہے، ہمارا یقین ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نسخے کو اس پر عمل کر لے کہ ساتھ میں رہنا ہے اور اس طرح کے امور سامنے آئیں گے، ہم نے ان کو برداشت بھی کر، ہاں تھوڑی بہت تلخی ہو جاتی ہے، لیکن اس کو مستقل نفرت کا سبب بنانا، لڑائی جھگڑے کا سبب۔
آپس میں اس طرح کی باتیں ہو جاتی، جس طرح صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہستی ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں اپنے شوہر کے لیے جتنی وفادار اور خیال رکھنے والی ہے، آج دنیا میں کوئی ایسی بیوی ہے جو اپنے شوہر کی اتنی وفادار ہو، خیال رکھنے والی ہو، لیکن میں نے واقعہ عرض کر دیا کہ ان میں بھی اس طرح کی باتیں ہو جاتی تھیں، لیکن ان کو مستقل نفرت کا سبب نہ بنائے، بلکہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے اور اللہ کے لیے صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر بھی عطا فرمائیں گے، گھروں کے اندر سکون بھی آئے گا۔ تو پہلا سبب لڑائی جھگڑوں کا، پہلا سبب کیا تھا رشتہ ٹوٹنے کا؟ وہ ہے شریعت کی تعلیمات سے دوری۔ دوسرا سبب تھا دوسروں کے حقوق کے عدم ادائیگی، یعنی ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے حق تو ادا ہو، میرے حقوق ادا ہو، لیکن دوسروں کے جو حقوق ہے وہ ادا کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ حالانکہ دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ ایثار ہے، اپنا حق دبا کر دوسرے کا حق ادا کرنا۔ اگر یہ جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں گے میرے محترم دوستو، تو گھر کے اندر سکون آئے گا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے مزاج کے تابع نہ بنانا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف بنائے۔ اور دیکھو انبیاء علیہ السلام کے مزاج میں بھی فرق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج ایسا جلالی تھا کہ قبطی کو ایک مکہ مارا اور چلتا کر دیا، اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی اور کہا قوم شرک کے اندر مبتلا تھی، تم نے ان کو نہیں روکا، اتنا جلالی۔ اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مزاج تھا وہ ایسا جمالی تھا کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی ان کے ایک رخسار پر تپڑ مارتے تو وہ دوسرا آگے کر دیتے کہ اس پر مارو۔ تو دیکھو اتنا جمالی، اور دوسری طرف حضرت تو یعنی مزاج کا مختلف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے برداشت کرنا ہے۔ اگر دوسرے کے مزاج کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے، اس پر صبر کرنا ہے۔ انشاءاللہ مزید بھی اسباب ہیں، آئندہ جو میں اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔